العنكبوت من نار عليه نصف عذاب أهل الدنيا. ضعيف. ضعیف بلکہ طریقہ واحد، بالکل ضعیف ہے. حضرت حسین کے قاتلین نار کے تابوت میں ہوں گے. وہ روافظ ہیں، وہ تو ویسے بھی نار کے تابوت میں ہوں گے انشاءاللہ. القاس ينتظر المقتہ. القاس وعظ کہنے والا جو طالب شہرت ہو، انتظار کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے غضب کا، اور سننے والا رحمت کا منتظر ہے. سننے والا اخلاص سے بیٹھا ہے، سنانے والا شہرت کا طالب ہے. وارد ثابت. قال لی جبریل قال اللہ انی قتلت بدم یحییٰ ابن زکریا علیہ السلام 70,000، اور میں قتل کروں گا حسین ابن علی کے خون کے بدلے میں 70 اور 70,000. موضوع وارد کہا ہے، یہ موضوعی روایت ہے. القبر اول منزل من منازل الآخرت صحیح. القبر روضۃ من ریاض الجنہ الی آخرہ ضعیف. اسماعیل علیہ السلام کی قبر فی الحج حجر حتویم میں ہے ضعیف. ابن عباس سے مروی ہے کہ مسجد حرام میں 2 قبریں ہیں، اور ان کے علاوہ کسی اور کی قبر نہیں. اسماعیل اور شعیب علیہ السلام. اس کی سند میں محمد ابن زنبور ہے جس پر کلام ہے. بہرحال جن روایات میں خانہ کعبہ کے ساتھ اور مسجد حرام میں قبروں کا ذکر ہے، وہ سب روایات صحیح نہیں ہیں. قدر الشرک لا تغلی. شرک کی ہنڈی یعنی شرک کی دیگ لا تغلی نہیں ابلتی ہے. لم یرد، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کلما اوقدوا نارا للحرب اطفأها اللہ. جب بھی مشرکین مسلمانوں کے خلاف حرب کی نار کو جلاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو بجھائیں گے. تو قدر الشرک، شرک کی جو دیگ ہے لا تغلی، وہ جوش نہیں مارتی، وہ ٹھنڈی ہو جائے گی مسلمانوں کے مقابلے میں، صحابہ کرام کے زمانے میں، تابعین کے زمانے میں. دیگ کا ابلنا اشارہ ہے الی وصول الکمال، یعنی وہ کامیاب نہیں ہوں گے. لم یرد. قدر اللہ المقادیر قبل ان یخلق السماوات والارض ب50,000 عام صحیح ہے. قدس العدس علی لسان 70 نبیا. مبارک ہے دال 70,000 انبیاء کی زبان پر. تو یہ کوئی دال پکانے والے یا بیچنے والے نے بنائی ہوگی. لا اصل لہ. عدس اس سے مراد ہے دال. طالب علموں کا مقولہ ہے الدال دلیل علی قلت المال و کثرت العیال. اور طالب علموں کا شعر ہے الدال والمسور یجوزان لأکل الخبز من الحنطة من غیر مزید. قدموا خیارکم تزکوا صلاتکم ضعیف. تم اچھے لوگوں کو امام بنا دو، اپنی نماز کو صاف اور بہتر بناؤ گے. ضعیف. قدموا قریشا ولا تقدموها ولا تتقدموا علیہم.
ثابت ہے۔ قرآن کریم ایسا غنا ہے جس کے بعد فقیری نہیں، ولا غنا دونہ، اور اس سے اوپر کوئی غنا نہیں ہے۔ ضعیف، سندہ ضعیف، اور حقیقت ہے کہ قرآن کریم کا غنا جس کے پاس موجود ہو تو یہ بہت بڑا غنا ہے، بہت بڑی دولت ہے۔ قرآن کریم غناً وہ دولت ہے جس کے بعد فقیری نہیں۔ القرآن کلام اللہ غیر مخلوق، ومن قال مخلوق فاقتلوه فقد کفر، باطل ہے۔ یہ تو اپنی جگہ ہے کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور یہ بھی معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام نفسی اللہ تعالیٰ کے علم کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا علم مخلوق نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کا کلام بھی مخلوق نہیں ہے۔ یہ مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اگر قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام مخلوق ہو جائے تو اس میں سے کون سا آسمان گر جائے گا اور کون سی زمین پھٹ جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام کیا، اور اگر اس کو ہم مخلوق کہیں گے تو اس میں کیا خرابی ہوگی؟ بظاہر تو کوئی خرابی نہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ کا خلق حادث ہے، زید کا بیٹا پیدا کیا آج اور کل نہیں تھا، یہ حادث ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کا ارادہ اگر حادث ہو جائے، کل ارادہ نہیں کیا تو آج ارادہ کر لیا اور کسی پر موت ڈالی تو اس میں خرابی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا کلام اگر حادث ہو جائے تو اس میں کون سی خرابی ہے؟ اس لیے سمجھانے کے لیے میں نے کہا کہ آپ کہیں گے اللہ تعالیٰ کا کلام نفسی اللہ تعالیٰ کے علم کا حصہ ہے، سمجھ گئے؟ اور اللہ تعالیٰ کا علم تو حادث نہیں ہو سکتا، قدیم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا کلام نفسی جو علم کا حصہ ہے وہ بھی قدیم ہے، جس کے لیے نہ ابتدا ہے اور نہ انتہا ہے۔ اور جو کلام لفظی ہے وہ حادث ہے، جسے متکلمین کہتے ہیں۔ القرآن هو الدواء ضعیف ہے، وارد ضعیف بھی ہے۔ قراءت سور القلاقیل امان من الفقر، قلاقیل کی صورت کا یہ فقیری سے امان ہے۔ لا اعرف، قلاقیل کا مطلب جس کی ابتدا میں قل ہے، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، قل یا ایھا الکافرون، اس کو قلاقیل کہتے ہیں۔ القر بؤس والحر اذن، ضعیف ہے۔ سردی تکلیف ہے اور گرمی اذیت ہے۔ القرض مرتين فی عفاف خیر من الصدقۃ مرہ، ایک مرتبہ صدقے سے 2 مرتبہ قرض دینا بہتر ہے۔ فی عفاف، جب اس کی زبان کی پاکیزگی ہو، یعنی مانگنے میں زبان پاکیزہ اور صاف ہو، خراب نہ ہو۔ ثابت ہے۔ قص الاظافر، یہ ناخنوں کا کاٹنا، اس کی کیفیت میں کوئی نص وارد نہیں کہ اس کو کاٹو یا اس کو کاٹو۔ کس کو کاٹو گے؟ اگر بائیں کو کاٹنا شروع کرے بائیں سے، تو اس میں یہ نیت کرو کہ میں نے دایاں کو استعمال کیا، تو دایاں کا استعمال کرنا یہ فضیلت ہے۔ اور اگر دائیں کو پہلے شروع کرے تو یہ نیت کرے کہ یہ دایاں ہے، دایاں میں عمل ہونا چاہیے پہلے۔ تو اس نے کیفیت میں ولا فی تعین یوم، اس میں دن کی تعین بھی نہیں ہے کہ جمعہ کو ہو یا جب ہو۔ اور جو کیفیت کتابوں میں لکھی ہے وہ کیفیت ثابت نہیں۔ وما یعزى لعلی،
اور جو حضرت علی کی طرف منسوب ہے پھر حافظ ابن حجر نے نظم کیا ہے باطل عنہما، یہ باطل ہے، انہوں نے نہیں کیا، نہ حضرت علی نے کہا اور نہ ابن حجر نے۔ القضاۃ ثلاثۃ، تین قاضی، دو نار میں ہے ایک جنت میں ہے۔ نار میں کیا ہے؟ جو عالم ہے اور غلط فیصلہ کرے، اور نمبر دو جو جاہل ہے اور فیصلہ کرے، کیونکہ جاہل ہے تو قاضی کیوں بنا؟ اور جنت میں وہ ہے جو عالم بھی ہے، سمجھتا ہے اور صحیح فیصلہ کرے، صحیح قطع الصدر، بیری کو کاٹنے میں جو احادیث ہے کہ ممنوع ہے، یہ ضعیف ہے سب۔ قلب المؤمن حلو يحب الحلاوہ، اس کی ترجمے کی ضرورت نہیں۔ القلب بیت الرب لا اصل له، دل اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، جیسے گھر کی حفاظت ضروری ہے تو دل کی حفاظت بھی ضروری ہے۔ القلب یحفظ۔ قلت العیال، عیال احد الیسارین، ضعیف ہے، یعنی اہل و عیال کم ہو تو یہ بھی مالداری میں سے ایک ہے، ضعیف روایت ہے۔ اگر عیال کثیر ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی برکت سے زیادہ رزق نازل کریں گے۔ وَكَثْرَتُهُمْ أَحَدُ الْفَقْرَيْنِ لَا تُعْرَفُ قُلِ الْحَقَّ وَإِنْ كَانَ مُرًّا۔ وردہ ثابت ہے ابو ذر سے رضی اللہ عنہ، وَأَمَرَنِي أَنْ أَقُولَ الْحَقَّ وَلَوْ كَانَ مُرًّا، مجھ کو حکم دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں حق کہوں اگرچہ کڑوا ہو۔ القناعة مال لا يفند، صبر کرنا، قناعت کا مطلب اکتفا کرنا، قلیل چیز پر صبر کرنا، ایسا مال ہے جو ختم نہیں ہوتا۔ اگر کم چیز ہے تو بس گزارا کرتے رہو۔ وَكَنْزٌ لَا يَفْنَى، اور وہ خزانہ ہے جو ختم نہیں ہوتا۔ قوام امتی بشرارہا، میری امت کا اعتدال بشرارہا، شریر لوگوں کے ساتھ وجہ سے ہے۔ وارد ثابت ہے، کہتے ہیں تفرد به حامد ابن آدم، حامد ابن آدم اس کے ساتھ متفرد ہے، متہم بالکذب، بل ہوا کذاب، اور پھر لکھا ہے کہ والتعجب علی الالبانی کیف ادخلہ فی صحیح الجامع الصغیر، البانی پر تعجب ہے کہ اس کو صحیح کہا جامع صغیر کی صحیح میں۔ وہ کتابوں کو انہوں نے تقسیم کیا، صحیح الجامع الصغیر، ضعیف الجامع الصغیر، مصنف کی کتاب کو خواہ مخواہ تقسیم کیا۔ اگر کوئی کہے مطلب کیا ہے، یار موضوعی ہے لیکن مطلب یہ ہوگا کہ امت میں اس سے اعتدال پیدا ہوتا ہے کہ جس میں شریر لوگ موجود ہوتے ہیں، تو جو شریر لوگ ہیں اس کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے پر ظلم نہیں کرتے۔ ایک جماعت میں بھی شریر اور بدماش موجود ہے، دوسری جماعت میں بھی شریر اور بدماش موجود ہے۔ اگر ایک جماعت کے بدماش دوسری جماعت پر ظلم کرے تو دوسری جماعت میں بدماش اور جو شریر ہے وہ ان کا مقابلہ کریں گے، تو امت کے اندر اعتدال اور امت کے اندر انصاف ہوگا ان کی وجہ سے۔
تو بڑا بدماش اور بڑا شریر چھوٹے شریر کو ٹھیک کرے گا، تو اعتدال اور برابری ہوگی۔ اگر مثال سے سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ کو بتلایا تھا کہ اگر بحرین اور قطر اور یہ کیا نام ہے جس کو مڈل ایسٹ کہتے ہیں، اگر وہاں پر بڑا بدماش نہ ہوتا امریکہ، تو یہ جو چھوٹا بدماش ایران ہے 10 دن میں ختم کرتا۔ تو یہ شرار قوام امتی، امت کے اندر جو اعتدال اور برابری ہے، ٹھیک ٹھاک ہے، یہ ان شریروں کی وجہ سے کہ وہ شریر اگر یہ حرکت کریں گے تو وہاں ان کا بحری بیڑا ہے، اس میں سے پلین اڑ کر کے 10 منٹ میں حملہ کریں گے۔ مثال سے سمجھ گئے؟ مولانا روم نے تو یہی کام کیا ہے۔ مولانا روم نے کہ بجائے منطقی فلسفی دلائل کے انہوں نے مثالوں سے دین کو سمجھانے کی کوشش کی۔ یہ جو قصے کہانیاں، فرضی کہانیوں سے، مثالوں سے مسائل کو اور دین کو سمجھانے کی کوشش کی، اور یہ قرآن کریم کا طریقہ ہے، ضرب الامثال ہے، مثالیں بیان کرنا ہے۔ اور یہ التالی باطل فالمقدم مثلہ، تالی باطل ہے تو مقدم بھی باطل ہو جائے گا۔ منطق فلسفہ میں بیکار دلائل ہے جو سمجھ میں نہیں آتے۔ قوتوا طعامکم یبارک اللہ لکم فیہ، قوتوا 1 کیلو، اپنے کھانے کو ناپو تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے گا۔ یہ تو آپ کو بخاری میں بتلایا تھا کہ کھانے پینے کی چیزوں میں ایک باقی ہے، ایک مخرج ہے۔ جو باقی ہے ذخیرہ، اس کو اپنے حال پر چھوڑو، اس کو نہ ناپو، اور جو مخرج ہے نکالا، اس کو ناپو، اس میں برکت بھی ہوگی اور اس میں اسراف بھی نہیں ہوگا۔ تو آپ کو اس کی مثال بتائی تھی، مثلا آپ کھانا کھاتے ہیں اور آپ کو معلوم ہے کہ میں 3 ٹکڑے بریڈ یا 4 کھاتا ہوں، تو 4 اپنے سامنے رکھیں۔ جب وہ ختم ہو جائے تو اگرچہ کھانا بہت لذیذ ہو، آپ کہے بس، تو اس کی وجہ سے آپ کی صحت میں برکت ہوگی۔ اگر یہ نہیں کریں گے تو پھر پیر کے دن آپ لوگ کہیں گے کہ بیمار ہے، پیٹ میں تکلیف ہے، یہ اس کا نقصان ہوگا۔ تو یہ سمجھ گئے، ناپو فی المخرج الذی اخرجتہ لنفسک، اس کو متعین کرو۔ اسی طرح سالن میں پلیٹ اپنے سامنے رکھو، جتنا تم کو کھانا ہے وہ ڈالو۔ تبلیغ جماعت والوں کی طرح مت بنو، ایک بھی ڈالتا ہے، ایک سنت پلمر کرتے ہیں، 10 سنتوں کو برباد کرتے ہیں۔ ایک نے بھی ڈالا، وہ دوسرا ہے وہ بھی اکرام میں ڈالتا ہے، تیسری نے بھی ڈالا، پھر سب کھاتے ہیں، پھر اس کو ختم نہیں کر سکتے، یا سالن ضائع ہو جاتا ہے اور یا اس کو پلیٹ میں چھوڑتے ہیں۔ تو یہ کیلو کے خلاف ہے۔ اور اگر آپ اپنے سامنے پلیٹ رکھیں اور اس میں ما یقتضی مزاج کا و طبع کا، اس کو آپ ڈالیں، اس میں بہت آسانی ہوگی۔ ضعیف ہے لیکن بہتر ہے۔ قوموا الی سیدکم، صحیح ہے، حضرت سعد بن معاذ کے بارے میں۔ قیدھا و توکل، ثابت ہے، یعنی صحابی نے کہا یا رسول اللہ، میں اپنی اونٹھی کو باندھ لوں یا اپنی اونٹھی کو کھلا چھوڑ دوں؟ فرمایا قیدھا، رسی سے باندھ لو اور پھر توکل کرو۔ تو اس سے توکل کی تعریف معلوم ہو گئی۔ توکل کیا چیز ہے؟ الاعتماد علی اللہ تعالی مع رعایت الاسباب، رعایت الاسباب اس میں آ گئی۔ قید العلم بالکتابت،
علم کو قید کرو کتابت کے ساتھ. اگر آپ نے لکھا تو علم کو آپ نے محفوظ کر دیا ورنہ ضائع ہو جائے گا. قیلو فإن الشیاطین لا تقیلو، قیلولہ کرو. اس کی سند میں کثیر ابن مروان کو متروک کہا. پڑھو. قال الحلیم ان یکون نبیا واردا. قریب ہے کہ حلیم اور صبر والا آدمی نبی ہو. یعنی حلیم جب حلم کرتا ہے تو یکون فیہ تکون فیہ صفات الانبیاء علیہم السلام. اس کی سند میں یزید نقاشی ہے، ربیع ابن صبیح دونوں ضعیف. کاد الفقر ان یکون کفرا، قریب ہے کہ فقر آدمی کو کفر تک پہنچا دے. فقیر ہے، مشنری والے آئیں گے اور کہیں گے تم فقیر ہو، یہ پیسے لے لو اور کرسچن بن جاؤ، نعوذ باللہ. وکاد الحسد ان یسبق القدر، اور قریب ہے کہ حسد سے مراد ہے نظر، اس لیے کہ اکثر حسد کی وجہ سے نظر لگتی ہے اکثر. تو قریب ہے کہ نظر تقدیر سے بھی آگے بڑھ، تقدیر پر غالب آ جائے، یعنی نظر بہت لگتی ہے. ضعیف. العین کأنک بالدنیا ولم تکن، گویا کہ تم دنیا میں ہو، ولم تکن اور نہیں ہو، یعنی دنیا میں اپنے آپ کو فانی سمجھ لو. کأنک بالدنیا ولم تکن، کن فی الدنیا کأنک تفنا، وبالآخرۃ ولم تزل، اور تم آخرت کے لیے ایسا بنو ولم تزل جیسے دائم ہو، اس کے لیے تیاری کرو جیسے ہمیشہ ہو. عمر ابن عبدالعزیز نے یہ کہا کأنک من اہل بدر و حنین. جب آدمی بے احتیاطی کرتا ہے، بے احتیاطی، اور پھر بھی اپنے آپ کو مرفوع القلم سمجھتا ہے، تو اس کے لیے یہ ہے، ایسا لگتا ہے جو تم بدری ہو یا حنین والوں میں سے ہو، غلط کام کرتے ہو اور اپنے آپ کو مرفوع القلم سمجھتے ہو. لا اصل له، یعنی هو یعصی وهو یذنب ویقول انا مؤمن کامل فهذا لا اصل له. کان وضوءه لا یبل الثرى والد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وضو کا پانی لا یبل الثرى، گیلا نہیں کرتا تھا، الثرى مٹی کو، یعنی بہت کم پانی استعمال کرتے تھے. یہاں تک کہ مبالغتاً فرمایا کہ مٹی بھی گیلی نہیں ہوتی تھی. وارد ہے. کبر کبر صحیح ہے. بخاری میں آپ نے پڑھا کہ جب چھوٹے نے بات چیت شروع کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبر کبر، جو بڑا ہے اس کو موقع دے دو، بڑے کو بات کرنے دو. یتکلم الکبیر دون الصغیر. الکبریاء ردائی والعظمت ازاری فمن نازعنی واحدا منہما القیتہ فی النار. صحیح ہے اور ترجمہ ظاہر ہے. کبریا اور بڑائی چادر کی طرح ہے، اور عظمت اور بزرگی میرے لیے ازار کی طرح ہے. کثرت الضحک تمیت القلب ثابت ہے. الکذب مجانب للایمان، کذب ایمان سے مجانب الگ ہے. الایمان فی جانب والکذب فی جانب، فالکذب لا یأتی المؤمن، کذب مسلمان کے پاس نہیں آنا چاہیے. یا مجانب الکذب مخالف للایمان، المؤمن لا یکذب. کرم الکتاب ختمہ، خط کے لیے عزت یہ ہے کہ اس پر مہر لگا دے. سند میں سدی صغیر ہے. سدی صغیر محمد بن صائب کلبی کو کہتے ہیں.
نہیں، سند میں دو کذاب ہے، ایک السدی الصغیر ہے اور ایک محمد ابن صاحب کلبی ہے، یہ دونوں کذاب ہے۔ کرم المرء دینہ ومروتہ عقلہ، انسان کی شرافت دین ہے، شرف، اور اس کی مروت اور غیرت اس کی عقل ہے۔ وحسبہ خلقہ، اور اس کی نسب کی شرافت اخلاق ہے، حسب شرف النسب۔ سند میں مسلم بن خالد زنجی ہے، منکر الحدیث۔ الکریم اذا قدر عفا، شریف آدمی جب قدرت پاتا ہے انتقام لینے پر تو معاف کرتا ہے۔ ضعیف جدا، ویشبہ، اور ویشبہ انہ موضوع، اور قریب ہے کہ موضوعی ہو۔ یشبہ کا مطلب قریب۔ الکریم حبیب اللہ ولو کان فاسقا، والبخیل عدو اللہ ولو کان راہبا وعابدا لا اصل له۔ حسب الحلال فریضة بعد الفریضة حسن لغیرہ۔ کسر عظم المیت کسر عظم الحی حسن، یعنی میت کی ہڈیوں کو مت توڑو۔ کفارۃ الذنب الندامہ، پشیمانی۔ سند میں یحییٰ بن عمر ضعیف، بلکہ رمیہ بالکذب۔ کفارۃ من اغتبتہ ان تستغفر له ضعیف، جس کی تم نے غیبت کی، غیبت کا کفارہ یہ ہے اس کے لیے استغفار کرو، ضعیف۔ کفا بالدہر واعظا وبالموت مفرقا، زمانہ کافی ہے نصیحت کرنے کے لیے، یعنی تم کو کسی اور نصیحت کی ضرورت نہیں ہے، زمانہ کافی ہے کہ تم کو نصیحت کرے گا۔ یعنی زمانے میں جو آدمی برباد ہوا تو آپ اس سے نصیحت حاصل کریں کہ دیکھو فلان وقت فلان آدمی نے یہ غلط کام کیا تو برباد ہو گیا۔ تو کفا بالدہر واعظا، زمانہ آپ کے لیے کافی واعظ ہے، اور موت مفرق ہے، مفرق الاحباب، ضعیف۔ کفا بالمرء اثما ان یضیع من یقوت، آدمی کے لیے یہ گناہ کافی ہے کہ ضائع کرے من یقوت، جو اس کو رزق پہنچاتا ہے۔ جو رزق پہنچاتا ہے، رزق لاتا ہے، تو اس کو ضائع مت کرو، اس لیے کہ اگر آپ نے اس کو ضائع کیا، آپ نے اس کو ناراض کر دیا تو رزق کو روک دے گا، رزق کو منع کرے گا۔ کفا بالمرء اثما ان یحدث بکل ما سمع، یہ آدمی کے لیے گناہ کافی ہے کہ وہ بیان کرے بکل ما سمع، جو کچھ بھی سنا ہے۔ انٹرنیٹ میں اس نے کوئی سنا فلان جگہ تو یہ ہوا، فلان جگہ یہ ہوا، تو یہ بھی گناہ ہے کہ اس کو ہر خبر کو سچا سمجھنا، یہ بھی گناہ ہے، زیادتی ہے۔ انٹرنیٹ میں تصویر آئی کہ فلان جگہ بچہ پیدا ہوا جس کے 5 ہاتھ ہے اور 5 پاؤں ہے، تو اس کو حقیقت سمجھنا یہ بھی غلط ہے، صحیح۔ کف عن الشر یکف عنک، تم شر سے اپنے کو منع کرو تو شر تم سے روک دیا جائے گا، یعنی تم شر کی طرف مت جاؤ تو شر آپ کی طرف نہیں آئے گا۔ لم یرد الکلام صفت المتکلم لا اصل له، لیکن یہ صفت کلام متکلم کی صفت ہے، صفت موصوف کے ساتھ قائم ہے۔ الکلام علی المائدۃ، لا اعلم، مجھے معلوم نہیں، لیکن فقہا لکھتے ہیں بات چیت کرنا چاہیے۔
اس وقت کھانا کھاتے ہیں تو بات چیت کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے، لیکن بعض لوگ، اب ہمارے ہاں تو مہمان آتے رہتے ہیں ماشاءاللہ، تو بعض لوگ جب بات چیت شروع کرتے ہیں تو کھانے کو موقوف کرتے ہیں، سمجھ گئے؟ پھر جب بات ختم کرتے ہیں تو پھر کھانا شروع کرتے ہیں، پھر بات شروع کرتے ہیں تو کھانا موقوف ہے، تو اس کے انتظار میں آدھا گھنٹہ بیٹھے رہو، اس لیے کہ وہ جب بات کرتا ہے تو کھانا نہیں، اور کھانا کھاتا ہے تو بات نہیں، تو ایسی بات چیت ہو کہ بات بھی چلے اور کھانا بھی چلتا رہے۔ لا اعلم فیہ شیئا کلکم حارس و کلکم حمام، تم میں سے ہر ایک حارس کاسب ہے، الذی یکسب، کوئی نہ کوئی کسب تو کرتا ہے، اور ہر ایک تم میں سے حمام ہے، الذی یہم مرۃ بعد اخری، جو ایک کے بعد دوسری مرتبہ قصد اور ارادہ کرتا ہے۔ تو لا یعرف، لیکن روایات میں آتا ہے، تسموا باسماء الانبیاء، انبیاء علیہ السلام کے نام رکھو، واحب اللہ الی اللہ عبد اللہ وعبد الرحمن، واصدقها الحارث، حارث و حمام، اور سب سے سچا نام حارث اور حمام، اس لیے کہ کلکم کاسب، تو یہ سچا ہے، اور کلکم حمام، ہر ایک آدمی ایک کے بعد دوسرا ارادہ کرتا ہے۔ اب سبق ختم ہو جائے گا تو آپ ارادہ کریں گے دوسرے سبق کے لیے جانا ہے، دوسرا سبق ختم ہو جائے گا تو تیسرے سبق کے لیے جانا ہے۔ یہ ابو داؤد اور نسائی کی حدیث ہے۔ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، صحیح۔ الکلمۃ الطیبۃ صدقۃ، اچھی بات کہنا یہ بھی صدقہ ہے، یعنی اگر آپ نے کسی کو جزاک اللہ خیر کہا، کلمہ طیبہ، یہ بھی صدقہ ہے، دعا ہے، اس کا اثر ظاہر ہوگا۔ کل احد افقہ من عمر، ہر ایک حضرت عمر سے افقہ ہے۔ یہ کب فرمایا تھا؟ حضرت عمر نے کہا تھا جب ایک قریشی عورت نے کہا، جب حضرت عمر نے منع کیا کہ مہر کو زیادہ مت باندھو، مغالات زیادہ، تو اس عورت نے کہا کیا ہم آپ کی تابعداری کریں یا کلام اللہ، اور یہ تلاوت وآتیتم احداہن قنطارا، تو حضرت عمر نے تواضعاً کہا کہ عورت بھی عمر سے زیادہ افقہ ہے، حالانکہ یہ تواضعاً ہے، ورنہ عمر رضی اللہ عنہ کہہ سکتے تھے کہ آتیتم احداہن قنطارا، تم نے اپنی بیوی کو قنطار اور ڈھیر مال دیا ہے، لیکن یہ تو نہیں ہے کہ تم ڈھیر مال دے دو، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا بہت زیادہ مہر باندھو، یہ تو واقعہ بیان کیا ہے کہ بعض لوگ اپنی بیویوں کو بہت سارا مہر دیتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ ایسا کر لو۔ کل احد یؤخذ من قولہ ویرد علیہ الا صاحب هذا القبر، امام مالک نے فرمایا کل الاعمال فیہا المقبول والمردود الا الصلاة علیہ، درود شریف، فإنها مقبولة غیر مردودہ، ضعیف۔ کل امر ذی بال لا یبدأ فیہ بحمد اللہ فهو اقطع، ثابت۔ کل امرئ حسیب نفسہ، ہر ایک آدمی اپنے ساتھ حساب کرے۔ لیشرب کل قوم فیما بدا لہم، آدمی کو پینا چاہیے، ہر قوم کو پینا چاہیے، فیما بدا لہم، جو ان کے سامنے برتن ہو۔ عبد القیس سے فرمایا جس برتن میں چاہو تو پیو،
ہر ایک آدمی کے ساتھ حسیب و نفسی ہی خود اپنا حساب کرے کہ میں نے اچھا کیا یا برا. اور لیشرب کل قوم فی ما بدا فی اناء بدا لہم، آدمی کے سامنے جو بھی برتن ہو اس کے اندر پی لو. عبد القیس سے فرمایا تھا کہ تم جس برتن میں چاہتے ہو تو پیا کرو، لیکن شراب مت پیو، مسکر مت پیو، باقی جس برتن کو استعمال کرو. کل بنی آدم ینتمون الی عصبۃ ابیہم، سب انسان منسوب ہے اپنے باپ کی فیملی کو، عصبات، مگر حضرت فاطمہ کی اولاد میں ان کا والد ہوں، میں ان کا قریب ہوں، تو وہ میری طرف منسوب ہے. اس لیے جو سادات ہے وہ حضرت فاطمہ کی طرف منسوب، اور حضرت فاطمہ یعنی ماں کی طرف منسوب ہے. کل شیء بقدر حتی العجز والکیس، ہر چیز مقدر ہے، حتی العجز یہاں تک کہ بے وقوفی، یا حتی العجز یہاں تک کہ غباوت، آدمی غبی ہے. یعجز عن حفظ شیء، کسی چیز کے حفظ سے عاجز ہے. والکیس ہوشیاری، ذہانت، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقدر ہے. بادام کھاؤ یا نہ کھاؤ، جو آپ کا حافظہ ہے بس وہی رہے گا. یہ صرف تھوڑا سا معاون ہو جائے گا. ابھی تو آپ کا ٹائم بھی ختم ہونے والا. یہ لائٹ آ گئی آ گئی. چلیے، ایک گھنٹے میں کا سبق تو ہے آپ کو. دوسرے